یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ وسلم یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما 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 بحمد تعالی اس سال مالک توفیق سے یہ محفل آج ہمیشہ کی طرح بابا جی نے کئی 24-25 سال پہلے جو دن مقرر کیا تھا ربیع الاول کے پہلے ہفتے کا آج بھی اسی دن انعقاد پذیر ہے۔ پچھلے سال ہم اس گھر میں ابھی ٹرانزیشن میں تھے، شفٹ ہو رہے تھے، تو میں نے درخواست کی کہ وہ ابھی کے دوستوں کو اس ایڈریس کا زیادہ پتہ ہے تو میں پھر اسی گھر میں کر لیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نئے گھر میں ابھی اسی گھر میں کریں گے، اور اسی گھر میں کی۔ اور ہمیں کیا خبر تھی کہ آج اگلے ربیع الاول سے پہلے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب دوست اس محبت کے اس موضوع پہ ہمیں طریقہ یہ سکھایا گیا۔ میرے بابا سرکار سے تعلق کو 35 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان 35 سالوں سے زیادہ وقت میں جو 35 سال پہلے مجھے پہلا سبق دیا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی اگر اس کی نعمت ہے تو موت بھی اس کی نعمت ہے۔ آج 35 سال بعد ابھی قائد صاحب کوئی ضروری کام سے جانا پڑ گیا، قائد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اس دوران جیسے زندگی کا دستور ہے بہت سارے سانحات ہوئے زندگی میں۔ میرے والد صاحب کا وصال ہوا، چھوٹے تھے، میں 24-25 سال کا تھا، تب ان کا وصال ہوا، والدہ کا وصال ہوا، اور کچھ وہ انسیڈنس ایسا ہے کہ سارے مواقع آج جیسے آج اس والے میلاد شریف ہے نا، سارے اس کی ذکر کی۔ والد صاحب 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس گئے، والدہ صاحب ربیع الاول میں اللہ کے پاس گئی، خالہ ربیع الاول میں گئی، میرے فادر اللہ جو کہ جنت البقیع میں اللہ کے پاس ہیں، حضور قرب میں گئے، ان کا وصال یہ ستمبر کے ان دنوں میں ہوا، 6 ستمبر میں ہوا۔ میری مدر اللہ کا استحصال انہی دنوں میں ہوا۔ تو بہت سارے، اگر میں دنیاوی حوالوں سے دیکھوں تو بہت سارے حوالے جڑے ہوئے آج، لیکن یہ سارے ہی جب کبھی زندگی میں آتے تھے، سانحہ آتا تھا، اور جیسے ہی یہ سانحہ ہوتا تھا ایک دم سے ایک طرف سے اچانک بابا جی تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے اللہ خیر کرے، اور خیر کرے، اور ہم دوڑ پڑتے تھے، اور وہ دکھ نہیں لگتا تھا، بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ میں آپ سب دوستوں کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درویش ہیں یا اللہ کے جو بندے ہیں، ہمیں ایک غلط فہمی سی ہے کہ یہ ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یقین جانے نہ ان کا منصب ہے نہ یہ مسئلے حل کرتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلوں سے بڑا کر دیتے ہیں، ہمیں مسئلے چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں، اور میں نے یہی سیکھا ہے۔ ابھی ہمیں سارے دوست بیٹھے ہیں جن سب کو ہمیں توفیق رہی کہ ہمیں
آخری دن بھی ساتھ گزارنے کا موقع ملا، اور میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نا آپ نے سنی سنائی بات کہ جب آپ ملے کسی کو اور وہ ملے اور حضور کی محبت آپ کے دل میں کہیں اتر جائے تو وہ ہمارے بابا جان، اور عاجزی کا یہ عالم تھا، سب زیادہ تر دوستوں کو زیادہ کا موقع ملا، اور عاجزی کا یہ عالم رہا کہ جو بھی شخصیت آ گئی، جو بھی دوست آ گئے، سادہ ہیں، لیبرر ہیں، جو بھی ان کا منصب ہے، جو بھی ان کا اسٹیٹس ہے، جو بھی ان کا علم ہے، ان کا ادب ایسے کرتے تھے کہ جیسے کوئی جیسے کوئی وہ بہت بڑی شخصیت آ گئی، ہر کسی کو ایسے کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے کسی کو اپنا چھوٹا نہ لگے، اور یقین جانیں کہ اتنے لمبے سفر میں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں لگا کہ آپ ان کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں، اور یہ سارے جانور کے لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے ابھی یہ وصال ان کا 16 اگست کو ہوا ہے، اور 16 اگست کو وصال مبارک ہوا ہے، اور ابھی عمر مبارک ابھی 57 برس کی، تو کوئی ہم سے تھوڑے سے بڑے تھے عمر میں، دنیا میں عمر، لیکن اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، اور مشن کیا ہے؟ ان کی محبت بانٹنا اور ختم نبوت ہوتا رہتا ہے۔ مشن یہ کچھ اور ہے، اتنی زندگی میں ابھی آپ کو میں آخری ہفتے کا صرف شیڈیول کا بتا رہا ہوں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل ہے۔ اب اس سال سے پہلے جو جمعہ آیا ہے اس سے ختم نبوت کی کانفرنس، جو ہفتہ آیا ہے اس سے سارے علاقے کے علماء کو جمع کر کے ان کی تقریم کی، ان کی عزت کی، ان کو کھانا کھلایا، اور ان سے بیٹھ کے خود پورا دن کم و بیش کو 8-9 بجے سے لے کے اور عصر کے وقت تک، عصر کے بعد تک ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ربیع الاول کے سارے پروگرام ہیں وہ مرتب کیے، اور یہ محفل اس میں ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کے اوپر کہ یہ اس دن فلاں جگہ پہ، اس دن فلاں جگہ پہ، ایک کامن محفل ہے اس پرٹیکولر دن میں انہوں نے اس سال کی فائنل۔ پھر مارچ میں، ابھی اسی سال مارچ میں انہوں نے مجھے دیر گئے، مجھے حکم آیا، فون آیا کہ جی ابھی آپ ایک نا وہ سرکلر کو سارے علماء کو بھیجنا ہے۔ میں نے کہا سرکلر کیا لکھنا ہے کہ سارے علاقے کے پورے ڈسٹرکٹ کے علماء کو یہ سرکلر بھیجا گیا کہ آپ سب پابندی کے ساتھ، خاص پیار کے ساتھ لکھا گیا، بڑی اچھی لینگویج میں پایا ہے، پیار سے، ادب سے کہ آپ بڑے ہیں، آپ علماء ہیں، آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے میں کم از کم ایک جمعہ جو ہے وہ ختم نبوت پڑھانا۔ تو ختم نبوت کو اس طرح سے ٹاپ پرائرٹی پہ لے جانا، یہ ان کا ایک خاص رنگ تھا جو انہوں نے، اور بہت سادگی تھے۔ پھر یہ نہیں کہ جب ہے نا کہ آپ علماء کو اتنی تقریم کرتے تھے کہ ہمارے بہت سے دوست علماء جو ہیں کہتے تھے کہ ہمیں اس پہ کبھی کبھی وہ حجاب آتا ہے کہ بابا یہ تقریم کرتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، میں نے کہتی کہ ان کا حکم اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق میں جو موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا۔ آج بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی مشکل یہ سفر کی نماز ہوتی ہے، بڑی مشکل یہ سفر کی نماز ہوتی ہے۔ حجاب راز فیض مشرق کامل سے اٹھتا ہے، حجاب راز
فیض مرشد کامل سے اٹھتا ہے، نظر حق آشنا ہوتی ہے، پردہ دل سے اٹھتا ہے۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ درویش وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور نہ کسی چیز سے اس کا نقصان ہو، یعنی اسباب دنیوی کی موجود ہونے سے نہ وہ غنی ہو، دنیا کے اسباب ہونے سے نہ وہ غنی ہو اور نہ ان کے ہونے سے وہ محتاج ہو، نہ ہونے سے وہ محتاج ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ فتویٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے، اور دوسری یہ کہ اتنا سورج چمکے کہ نجاست کو جلا دے، یا اتنی بارش برسے کہ نجاست بہہ جائے، یا اتنا سورج اتنی گرمی پڑے کہ وہ جل جائے۔ قلب کی زمین کے لیے بھی دو چیزیں ہیں، ایک شیخ کامل، دوسرا ذکر الہ۔ شیخ کامل وہ بارش ہے جو دل کی زمین کی صفائی کرتا ہے، اور پھر ان کی توجہ سے ملا ہوا ذکر الہی وہ سورج ہے جو اس کی علائشوں سے پاک کرتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد عبد بابا مشتاق حسین علیہ الرحمہ کے والد محترم خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور خلیفہ اولین خلفاء میں سے تھے حضرت پیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتابیں انوار تصوف، اس میں اس کا ٹوٹل انہوں نے جو لکھا ہے دباچہ، بہت سادہ سی چیزیں لکھتے تھے، تو پورے دباچہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہی بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بتائی، اس کی کنٹینیوٹی میں بتاتا ہوں کہ ذکر الہی اور عبادت الہی کے وقت انسان میں، ذکر الہی اور عبادت الہی کے وقت انسان میں حضور الہی تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے تو یہ احسان ہے۔ اور صورت انسانی میں تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے جائیں اور صورت انسانی کو نور الایمان اور اعمال صالحہ سے سرسبز و شاداب کر دیا جائے تو یہ تصوف ہے۔ اور یہی ہمارے بابا جی ہیں، ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے ایک ہائیسٹ کوالٹی کے ساتھ یہ تعلیم ایسے انڈیوس کی، ایسے انکلکیٹ کی ہے کہ ہم کیا ذکر کریں۔ پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، اللہ ہوتا، پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، لم یات نظیر و کفی نہ رہتے مثل پیدا ہے۔ آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ آج کا دن 7 ستمبر 2024 ہے۔ 7 ستمبر 2024 اس لیے ہیں، میں بڑے ادب سے، بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست میرے ساتھ، بہت پیار رکھنے والے دوست، بڑے پیار سے سارے احباب تشریف لاتے ہیں، سب کا شکریہ بھی کیسے کرتا۔ بھاگ ہمارے نہ پوچھو، بھاگ ویسے جاگے ہیں، بھاگ ہمارے نہ پوچھو، بھاگ تو ایسے جاگے ہیں، جب سے ملا سرکار کا درد بھی حق سے بھاگے ہیں۔ ان کی نسبت مل گئی جس کو نام اسی کا عمل ہوا ہے، دنیا کے یہ رشتے ناتے کچے سارے بھاگے۔
یہ ہے ہمارا ملک، ملک پاکستان، جسے کہا گیا یہ نور ہے اور نور کو زوال نہیں، جسے کہا گیا آج ہم سب اس پہ غصہ کیے بیٹھے ہیں، ہم سب اس سے ناراض ہیں، ہم سب پریشان ہیں، نہ ہماری حکومتوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کدھر جا رہا ہے، اور نہ کوئی ہمیں دور دور ابھی امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ تو ایک ابتلا کا دور ہے، ایک اندھیرے کا دور ہے۔ میں نے کبھی لکھا تھا کہ تیرگی حد سے بڑھے گی تو اجالا ہوگا، تو تیرگی حد سے بڑھے گی تو اجالا ہوگا، تو تیرگی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس ساری کی ساری 74-75 سال کی تیرہ شبی کو جب غور کرتے ہیں تو جتنے دل رکھنے والے، نرم دل رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے، وہ سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے اس کو ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو، ان تعلق کو، ان پیار کو کہیں ہم سنبھال نہیں پاتے، کہیں ہم اس کو اس سے عہدہ برا نہیں ہو پاتے۔ لیکن میں جب پورے ملک کی پوری تاریخ کو دیکھتا ہوں، تاریخ کے قدرہ تعالیٰ کے طور پہ، تو مجھے پورے پاکستان میں صرف یہ ایک دن ایسا نظر آتا ہے، صرف ایک دن ہی ایسا ہے، 7 ستمبر 1974 کا جو روشنی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 7 ستمبر 1974 کا وہ دن ہے جس کی برکت سے ہم بچے ہوئے۔ ہمارے ایک دوست تھے، یہ جرمنی کے سفارت خانے میں جرمن تھے، وہ جرمنی کے سفارت خانے میں بہت سال وہ کمرشل کاشی رہے، اکنامکس اور بزنس اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، بہت لمبا عرصہ ان کی پوسٹنگ رہی۔ تو وہ جب جانے لگے تو ہم نے اس زمانے میں ان کو فیئر ویل دی اور ان کو بلایا اور ہم نے اہتمام کیا۔ وہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو مجھے ہمیشہ سے طلب رہتی ہے، خاص طور پہ میں بہت سے مسلموں کو رابطے میں رہتا ہوں، ملتا ہوں کسی نہ کسی انداز میں، بلکہ آج کل بھی کتاب پہ کام کر رہا ہوں جو ان خواتین کے ان پہ مشتمل ہے جنہوں نے اسلاموفوبیا کے زمانے میں ویسٹ خواتین نے اسلام قبول کیا۔ وہ ان کو جب شاید دنیا سے کھا رہی تھی کہ مسلمان تو عورتوں کو مارتے ہیں، یہ تو ظلم کرتے ہیں کہ یہاں تو عورتیں کسی مقام کی حامل نہیں ہیں۔ اس زمانے میں جن عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا درجہ کیا ہوگا؟ تو خیر وہ جو جرمن تھے ان سے ہم نے پوچھا، میرا شوق ہوتا ہے یہ پوچھنے کا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ ایمان کی روشنی آپ تک پہنچی؟ تو میرا خیال تھا کہ ان کا جواب ہوگا کہ اتنا عرصہ پاکستان میں رہے ہیں کہ فلاں عالم تک میری رسائی ہوگی، فلاں کتاب میں نے پڑھ لی، فلاں صوفی مل گئے، فلاں معاملہ ہو گیا۔ تو ہمارا خیال یہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میرا اسلام قبول کرنے کی وجہ پاکستان ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب پاکستان کیسے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہو؟ میں پھر سمجھا کہ پاکستان میں رہنے کی وجہ سے کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان ہے۔ میں نے کہا ذرا اس کو کھول کے بتائیے۔ انہوں نے کہا میں اتنے عرصے سے پاکستان ہوں، میں سرکاری ذمہ داری کے طور پہ پاکستان کی اکانومی کو مانیٹر کرنا میری ذمہ داری ہے، میں روز انالیسس کرتا ہوں، اور بلیو می ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ اسٹیٹسٹیکلی پاکستان ہر چوتھے پنجے دن، ہر دوسرے مہینے ڈیفالٹ کے ایسے لگتا ہے کہ کل یہ ملک چلے گا کیسے، اور یہ ملک چل رہا ہے۔ تو مجھے لگا کہ اس کو چلانے والا یقیناً کو پیچھے ہے۔ اس پہ مجھے لگا کہ ایمان میرے اندر داخل ہوا کہ یہ اگر ایسے چل سکتا ہے ملک پورا جس میں کسی کی کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے، نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی امیر کی، نہ کسی غریب کی، نہ کسی افسر کی، نہ کسی متحد کی، وہاں یہ ملک چل رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے، تو تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
جو 7 ستمبر 1974 کا واقعہ ہے کہ جب ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ختم نبوت کا، ہم نے سرکاری طور پہ اعلان کیا، سرکاری طور پہ ڈیفائن کیا ختم نبوت کو اپنے آئین کے پارٹ کے طور پہ. یہ بہت چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. یقین جانے بابا سرکار کی مجھے آخری گفتگو یاد ہے، ابھی آخری گفتگو جنہوں نے فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ ختم نبوت کو گھٹتی میں دے دو بچوں. تو میں اسی بات کی صرف ان کی کہی بات کو آگے پہنچانے کے لیے یہ نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں کو تھوڑا سا بیسک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں جو آج کل بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ختم نبوت یہ جو آپ ایک کمیونٹی کو آپ تو مارنے والی بات کرتے ہیں کہ وہ زندہ بھی نہ رہے، وہ زندہ بھی نہ رہے، وہ کہیں وہ جو ہے وہ جاب بھی نہ کریں، وہ فلاں بھی نہ کریں، وہ فلاں بھی نہ کریں. یہ ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے، یہ بچوں آپ سمجھ لو، یہ ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی یہ ہم کسی عیسائی کو ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے. کرسچن ایک واضح طور پہ اس کا بلیف ہے، ہم اس کو بطور بلیف مانتے ہیں. وہ ہمارے بلیف کو اس طرح سے چیلنج نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بلیف پہ قائم ہے اور اس امت کے طور پہ ہم کو مانتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی ہمارے دین میں واضح حقوق ہیں اقلیتوں کے. یہ اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں مانتے. میں اس کے آپ کو کلاسیکل ایگزامپل دیتا ہوں. جب جناب قائد اعظم علیہ الرحمہ کا جنازہ ہوا، اس جنازے کے موقع پر اس وقت کا جو ہمارا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ لانتی، اس نے وہ جنازہ نہیں پڑھا اور وہ جو سفیر تھے ویسٹ روم میں بیٹھا رہا. اس نے کہا، اس سے پوچھا انہوں نے کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ جی یا تو میں ایک کافر ہوں اور مسلم ملک کے سربراہ کا جنازہ پڑھوں، یا میں مسلم ہوں اور اب کافر کا جنازہ پڑھوں. اچھا یہ اسی دورے میں آ کے پھنسے ہیں الٹیمیٹلی. اللہ کا نظام ہے نا، اس نے اس کو کہہ تو دیا، بیان تو دے دیا. جب یہ 74 کا واقعہ، یہ 74 کی تاریخ بنیادی طور پہ بچوں کو، خاص طور پہ ینگ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی تو یہ بات کہ یہ قادیانی جو ہیں، میں بہت واضح طور پہ سب بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں کو، یہ مسلمان نہیں ہے. بیسیکلی ہماری لڑائی ان سے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت مانیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ لیں. یہ نام ہمارے جیسے رکھتے ہیں، یہ شکلیں ہماری جیسے رکھتے ہیں، تعارف ہمارے جیسا کراتے ہیں اور پھر اس میں ختم نبوت کو چیلنج کرتے ہیں. اور ایک جھوٹا سا بیچ میں میں لفظ یوز نہیں بولنا، میں اس پہ حالانکہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ اس کی حرکتیں کیا تھی، لیکن اس پہ میں اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا 7 ستمبر. یہ اتنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم بہت سی باتوں کو چھوٹا لے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. 73 میں ہمارا آئین بنا، 22 مئی 1974 کو، 22 مئی 1974 کو ایک نوجوان اسٹوڈنٹس کس نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے، وہ جا رہے تھے سیر کرنے. جیسے آج کل جو بسیں زیادہ چلتی ہیں، اس زمانے میں ٹرین زیادہ چلتی ہے، تو وہ ٹرین میں پشاور تک جا رہے تھے. ٹرین میں اس کے آگے انہوں نے کہیں سوات وغیرہ میں سیر کرنے جانا تھا، شمالی علاقہ جا سیر کرنے جانا. وہ جب ان کی ٹرین رکی جا کے ربوہ، جس کا نام چناب نگر ہے، انہوں نے ربوہ، اب یہ ربوہ کیا ہے، جب یہ پاکستان بن گیا تو یہاں کے جو قادیانی تھے انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہاں پہ پوری زمین الاٹ کر، یہ 1200 مربع زمین تھی اور یہ 1201 مربع، یہ 1200 ایکڑ، یہ بڑی زمین تھی اور انہوں نے پوری لاٹ کرا کے اس کو اپنا کارڈن آف کر لیا. اس پہ جب ریلوے ٹرین گزری تو ان کے نوجوانوں نے آ کے اپنی مارکیٹنگ کے لیے اپنے بروشرز، اپنا تعارف آ کے وہ ینگ بچوں کو پیش کیا. انہوں نے آگے سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، یہ جانے نہیں مانتے اس کو، تو آپ کیوں ہمیں یہ دے رہے ہیں، ہم لٹریچر آپ کا نہیں لیتے.
اس پہ تھوڑی ناراضگی ہوئی اور خیر ٹرین چل پڑی اور چلے گئے. یہ 22 مئی 1974 کا واقعہ ہے. اب میں وجہ دوبارہ بتانے لگا ہوں. وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست ان کے ہاتھوں کروایا. 29 مئی کو ان کی ٹرین واپس آ رہی تھی. وہ واپس اپنے اب جا رہے انہوں نے پورا ڈبہ کروایا ہوا تھا بچوں نے. تو جس ٹرین پہ وہ واپس آ رہے تھے اس ٹرین جب وہ ربوہ اسٹیشن پہ پہنچی تو بلوائیوں نے اس پہ حملہ کر دیا. بلوائیوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور 30 طالب علم نوجوان طالب علم شدید ترین زخمی ہوئے. اس کی ایسی تفصیلات ہیں کہ میں اب یہاں بیان کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تکلیف والی بات ہے. اس قدر تشدد کیا گیا. تو یہ واقعہ ہوا. اس پہ پورے مسلمان پورے پاکستان سے پورے اس پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر سٹینڈ لیا اور اس پہ پھر مظاہرے شروع ہوئے. اس پہ معاملات شروع ہوئے. پھر اسی 31 مئی کو حنیف رامے صاحب نے جو اس وقت گورنر تھے انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا, جوڈیشل کمیشن بنا دیا جسٹس سمدانی کے زیر نگرانی. اور جسٹس سمدانی کمیشن نے پھر کام شروع کر دیا. اچھا, حنیف رامے صاحب کا ویسے تعارف کروا دوں. میرا ان سے پیار اور تعلق رہا ہے. اور کہاں پہ رہا ہے؟ حنیف رامے صاحب بہت تشریف لاتے ہوتے تھے باسط صاحب کی مجلس میں. میری وہاں ان سے ملاقات رہی. بڑے پیارے آدمی تھے, اللہ ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کی اتنی شاندار کیلیگرافی کی, اتنی مختلف کیلیگرافک ڈیزائنوں میں لکھا ہے کہ شاید مجھے اب تک کوئی اور ایسا کیلیگرافی کی اتنی ویریشن نہیں ملی. تو حنیف رامے صاحب بڑے پیارے آدمی تھے. انہوں نے یہ فوراً انیشیٹو لیا اور 31 مئی کو یہ کمیشن بن گیا. اب کمیشن کا 1 جون کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, ابھی تھوڑا انتظار کریں, اور کمیشن کی رپورٹ آ رہے تھے اس کے بعد ہم ایکشن لیں گے. اور لوگ ان کی بات سنی گئی اور لوگوں نے اس تک رکاوٹ آئے رہے. 30 جون کو یہ یاد رکھیے گا کہ 30 جون کو 1974 کو مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی بطور قومی اسمبلی کے ممبر. قومی اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے. اور اس قرارداد پہ پہلی سطح پہ 22 ممبرز کے دستخط تھے, پھر 37 کے ہو گئے. اور ان دستخطوں کی مگر تفصیل بیان کرنے لگوں کہ کس کس کی ہے تو مزہ آ جاتا ہے پڑھنے میں. خان عبد الولی خان اس میں پہلی قرارداد میں دستخط. اب خان عبد الولی خان کہاں, وہ نورانی صاحب فرماتے تھے میں جب گیا خان عبد الولی خان کے پاس اس کے لیے کہ میں قرارداد پیش کرنے لگا تو خان عبد الولی خان کے میں گھر گیا تو خان عبد الولی خان نے ادب کیا اور میں نے کہا کہ آپ سیکولر ہیں, مزاج آپ کا سوچ سیکولر ہے, لیکن آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اور سب سے پہلے. اور یہ پھر ان سارے علماء نے, بہت سارے مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء تھے اسمبلی میں, اور ساری رینج کے. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ ہے اس پہ کوئی کتاب لکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یا کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی کہ کوئی کافر قرار دیا جائے تو اتنا لمبا ویلڈ نہ رہتا. یہ اسی لیے ویلڈ رہ سکا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ویلڈیٹی اسمبلی کی ہوتی ہے. ہماری اسمبلیاں جیسی بھی ہوں, قانون تو اس نے بنانا ہے, کون سا اسمبلی تو وہ. اچھا, یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور جب بات ماری جاتی ہے, جب یہ قرارداد پاس ہو گئی, پیش ہو گئی, تو مرزا ناصر جو پوتا ہے اس کا, اس گاندھی کا, اس نے کہا کہ جی ہمیں بھی سنا جائے. اب وہ تو ممبر تو نہیں نہ سمجھی. شاہ نورانی صاحب سے اسپیکر نے کہا کہ جی اس کی ابھی ہمیں رابطہ کیا, وہ یہ چاہ رہے ہیں قرارداد کے محرک حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ ضرور سنیں, ہم تو چاہتے ہیں وہ سامنے آئیں اور آ کے اپنی بات کریں, ضرور سنیں, بلکہ صرف ان کو نہ سنیں, لوری گروپ کو بھی بلا لیں. وہ لوری گروپ کو بھی بلایا گیا اور یہ 2 مہینے پورے یہ
پوری کی پوری ان کا پوری سنوائی کو موقع دیا گیا. وہ بڑا دلچسپ انداز. میرے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جب خیال بھی آئے اس موضوع پہ تو میں سب سے زیادہ مجھے پیار کرنے کو دل چاہتا ہے, ادب کرنے کو دل چاہتا ہے تو یحییٰ بختیار صاحب کو. یحییٰ بختیار صاحب ظاہر میں ترقی پسند سے بندے نظر آتے تھے, ظاہر ایک مطلب وکیل تھے اور بڑے, لیکن انہوں نے جس طرح اس کو آرٹیکولیٹ کیا اس سارے معاملے, کیا آپ ہمیں مسلمان سمجھو گے؟ نہیں. آپ نے کہا, انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ ہمیں ہمارا جنازہ پڑھو گے؟ نہیں پڑھا. ہمارے ساتھ یہ کچھ کرو گے؟ نہیں کریں گے. ہمارے دل سے مطابق گیر کے جب وہ پوری اتنی بڑی وہ کتاب ہے, وہ کاروائی ہے, کبھی ذوق ہو تو ضرور پڑھیے, بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے. انہوں نے کہا کہ پھر بھائی یا تو مقلیت ہو یا نہ مقلیت. تو ہم اکثریت میں ہو گئے تو قلیت نہیں ہو سکتے. تو پہلے تو یہ اصولی فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو ہونا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی جب یہ فیصلہ ہوا تو میں نے شاہ عمرانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ طے ہو گیا کہ ابھی شکست ہو گئی, اور اسمبلی کے سارے ارکان نے یہ طے کر لیا کہ نہیں یہ غلط ہے, اس میں سارے ترقی پسند بھی موجود تھے. ساری کتاب کو پتا بھی اسمبلی کا جو فارمیٹ ہوتا ہے, سارے جماعت کے سارے لوگ شامل ہیں, مذہبی لوگ تو ظاہر بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس پہ اس نے کیا یہ کہ اس کے بعد یہ شاہ عمرانی صاحب سے میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ عین اس وقت وہ اسمبلی کو اسپیکر بیٹھا تھا, اسپیکر کے نیچے وہ کھڑا ہوتا تھا, اس سے سوال جواب ہوتے تھے, تو اس کے اوپر آ کے ایک اسمبلی کے چھت سے کوئی چیز گری اس کے اوپر, اور وہ کسی جانور کی بریڈ تھی, اور پبلکلی ہر بندے نے دیکھا کہ اس کا منہ کالا ہوا. اوپر خیر فوری طور پہ انہوں نے بندوبست کیا, اس کو جو بھی ٹشو دیا یہ اس کا. اب یہ میں بتانے یہ لگا ہوں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. یہ جو فیصلہ ہوا تو یہ میں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ آئین کی اس شق کا لفظاً پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یاد رہے. اور یہ فیصلہ کہ اب یہ آنورڈ اب یہ کافر ہیں, یہ 7 ستمبر یعنی آج کے دن, آج پورے 50 سال ہوتے ہیں اس کی گولڈن جوبلی ہے, اور یہ ربیع الاول میں آئی ہے, تو ہمارے لیے یہ بڑی خاص دن ہے, خاص ادب کا دن ہے, خاص پیار کا دن ہے, خاص منانے والا دن. 263 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں یہ امینڈمنٹ ہوئی, جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی 73 کے آئین میں, اس کے لفظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophet, or claim to be prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or recognize such a claimant as prophet or a religious reformer is not a Muslim of the purpose of constitution of law. یہ اتنا واضح آئین کا جو ہے ڈسکرپشن ہے. اگرچہ آپ یہ دیکھیں ابھی اس سال یہ حادثہ ہم سے ہوا ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے, یہ 50 سال پورے ہونے سے تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. ہماری عدالتوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. وہ اس واقعے کی آپ کو میں تفصیل بتانا لگوں, اس کا مسئلہ کیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کہ یہ کیا ہے کہ ہم تو روز مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, ہم بڑے غصے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. جو 84 کا آرڈیننس ہے, امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, ایک تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو احمدی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ قادیانی قرار دیں گے یا لاہوری جو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو احمدی, کی حضور کا لفظ نام ہے نا احمدی بھی نہیں کہہ سکتے. اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی لفظ یہ استعمال نہیں کر سکتے امیر المومنین
خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کے لیے ام المومنین نہیں استعمال ہو سکتا، اہل بیت کا لفظ کسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. مسجد، اذان، کوئی ٹرم اسلام کی یہ آفیشیلی کسی بھی فورم پہ نہیں استعمال کر سکتے، اور اگر کریں گے تو غیر قانونی ہوگا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے مبارک کا نامبارک جو ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے مرزا بشیر کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کو تفسیر صغیر کہتے ہیں. اس کی 2 تفسیریں وہ بھی خیر اللہ ماشاء اللہ کیا وہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر. تو تفسیر صغیر کا مطلب چھوٹی اور کبیر کا مطلب بڑی، اسے 60 میں لکھی تھی. اس کی کاپیاں تقسیم کی گئیں وہاں پہ جناب نگر میں، جس پہ علماء نے نوٹس کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو نہیں اجازت ہے نہ چھاپنے کی پاکستان میں نہ تقسیم کرنے کی، تو یہ غلط ہے. اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا. پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی گئی کافی ٹائم، بڑے عدالتی حکم پہ بڑی مشکل سے جا کے وہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر بھی درج ہوئی. قرآن بورڈ نے ابھی ریاض بھائی بیٹھے ابھی انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا وہاں سے قرآن چھاپنے کا. قرآن بورڈ سرٹیفکیٹ جب تک ایشو نہ کرے آپ قرآن چھاپ ہی نہیں سکتے، اور قادیانیوں کو تو ایشو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے سارے قوانین کے خلاف جا کے یہ تفسیر اپنی، اور تفسیر کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ تو کتنا خراب ہے وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ بانٹ رہے ہیں. اس کے اوپر قانون حرکت میں آیا، اور پھر وہ جاتے جاتے وہ سپریم کورٹ تک پہنچا. اس کی جو کیس ہے اس کی ضمانت کا، اور یہ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ فیبرری میں دے دیا اس کے حق میں کہ کوئی نہیں، ہمیں اس کا کوئی ایسی ویلڈٹی نہیں ہے. اس پہ پھر سب نے احتجاج کیا اور کہا کہ اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں. بہت سے علماء بہت سنجیدہ آپ کو لڑائی کرنے کی سنجیدگی سے انہوں نے سپریم کورٹ کو اس کی توجہ دلائی. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے خود خط لکھا 10 بڑے اداروں کو، جس میں جامعہ نعیمیہ ہے، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی، تقی عثمانی صاحب کی ہے، اور بہت سے جو علماء ہمارے یہ جو ڈاکٹر نثار صاحب کے اب ان کے جو میل ہیں ان کو، اور اس طرح سے ٹوٹل 10 اداروں کو خط لکھا. اچھا، یہ مختلف مقبہ فکر کے مختلف ادارے ہیں. بحمدی تعالیٰ ان میں سے 2-3 انہوں نے 4 کیسے ڈالے تھے، ان کو علیحدہ کر رہے ہیں، ان کا پہلے سے نقطہ نظر اور رہا ہے. تو باقی سب نے جو مین سٹریم کے سمجھے جو 95% پاکستان کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے، سارے مقبہ فکر کے 95 سے زیادہ بنتا ہے، 98% سے زیادہ بنتا ہے. ان سب کے علماء نے بجائے یہ کہ علیحدہ بیان جمع کرانے ہیں، انہوں نے اکٹھا بیان جمع کرایا اور ایک ہی پوائنٹ آف دیا کہ ہم ساری قوم، ہمارا موقف یہ ہے اور ہم ان کو یہ چیزیں، یہ لکھا ہوا ہے ہمارے آئین میں، لکھا ہوا ہے ہمارے آرڈیننس میں، لکھا ہوا ہے پینل کوڈ میں، لکھا ہوا ہے، یہ اجازت ہی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اب یہ فیصلہ آیا تو لوگوں نے ناراض تو ہونا تھا. تو اس کے اوپر حملے تو ہوتے رہیں گے. مجھے اگر اجازت دیں تو میں صرف ذوق کے لیے، یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی، میں ختم نبوت کے حوالے سے نے تو کم از کم 2 صحابہ کی میں نے تیاری کی تھی. کوشش کرتا ہوں ایک صحابی کا ذکر کر دوں جن کا ختم نبوت کے حوالے سے خاص ذکر ہے. حضرت حبیب بن زید، ان کے 11 بچے تھے، 11 بچے تھے، اور بڑے برنجا برنج سے، کمزور سے، یعنی وجود کے اعتبار سے اسمارٹ سے، اور بڑے سادہ سے صحابی. اور انہوں نے یہ کھجوریں ایسے نا رکھ کے اپنے اوپر وہ چھاپڑی پہ رکھ کے بیچتے، ایسے یہ پروفیشن ہے. اور ایک ان کو کھجوریں بیچتے تھے تو کھجوریں کھانے کا بڑا شوق تھا، کھجوریں کھاتے رہتے. تو یہ محفل میں بیٹھے ہوئے، اور مسلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا. اچھا، کہ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، حضور کی بعثت سے پہلے، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو وقت ہے، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، سارے جھوٹے خدائی کے دعوے دار ہیں. یہ 12 ربیع الاول کے بعد جتنے دعوے دار آئے ہیں وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ہیں. تو یہ بھی آپ کا ایک خاص اعزاز ہے. تو وہ مسلمہ کذاب آپ کے زمانے میں اس نے
یہ کیا کہ میں نبی ہوں اور اپنی اناؤنسمنٹ کی. پھر خط لکھا حضور کو اس حد تک ضرورت کی. اور خط میں لکھتا کیا ہے کہ ایسا کریں آپ کی ظاہری حیات مبارک جب تک ہے تو آپ نبوت پہ رہیں, آپ کے وصال کے بعد یہ ڈیزگنیشن میرے پاس آ جائے گا. یا پھر دوسرا فارمولہ ہے کہ عرب کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں, آدھا عرب آپ لے لیں, آدھا عرب میں لے لیتا ہوں. حضور نے بہت سخت ایکشن اس پہ اپنے مزاج مبارک کے. یہ بات یاد رہے کہ یہ والا جو موضوع ہے اس پہ حضور نے بھی جب ایکشن لیا تو سخت کیا ہے. اور آپ نے لکھا کہ میں, آپ نے اس کے جواب لکھا, میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے. اب یہ جواب دینے جانا تھا, لمبا خط میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن وقت کا, تو وہ جواب لے کے جانا تھا. اب وہ جواب لے کے جانا کس نے؟ تو آپ نے بتایا, آپ ایسے پیار سے صحابہ ایسے مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ جواب بھیجنا ہے اس کو, اور ہے بھی خطرے والی بات, ظاہر ہے سخت جواب جانا ہے تو خطرے والی بات. تو کون لے کے جائے؟ ایک دم سے کھجورے کھا رہے تھے پیچھے, آخری کسی اور بیٹھے حضرت حبیب نے بتایا کھجورے کھا رہے تھے, ایسے اٹھ پڑے جلدی سے, اٹھ کے کہتے ہیں حضور میں, تو کھجورے منہ سے ایسے کر رہی تھی. تو 500 صحابہ بیٹھے تو انہوں نے پہلے کھجور تھے پوری کھا لگا. انہیں کہا کہ اس دوران ڈیوٹی کسی کی اور لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ اور انہوں نے کہا اچھا آگے آپ نے اپنا نیتا تھا, انہوں نے بھی یہ نیتا اور تو جا یہ پیغام لے کے, انہوں نے کہا دور میں جا. اور صحابہ لکھتے ہیں, بہت سارے اس کے حوالے لکھتے ہیں تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں, کہ جب وہ نکلے نا تو ایسے تھا کہ وہ جرنیل جا رہا ہے, وہ پورے شب شفا سے نکلے. اور جب آپ پہنچے نا تو وہ انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ اچھا کسی کو مجھے بلائیں, پھر میں وہ خط پیش کرنا ہے, میں ادھر سے آیا ہوں, میں سفیر ہوں. ویسے جا کے انہوں نے نیزا کاٹا, کہا جی کون ہے, کتنے میں نکل گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں صاحب آپ سے بات کریں. ان کا نہیں, میں کسی کو کروں, انہوں بلاؤ مسلمہ کے دھن بلاؤ, میں پیغام لے کے آیا سکھاتا تو نہیں دسنا ہے, وہ کسی نہیں دسنا. وہ آ گیا اور اس نے کہا ہاں نہیں, کہتے اونچی پڑھ کے, کہتے اونچی پڑھ کے سنانا ہے. اور ایک روایت نے خود پڑھ کے سنایا, ایک اس کا جو پڑھنے والا تھا اس کو دیا کہ یہی پڑھ کے سنو. اس نے لکھا ہوا تھا تو کچھ دعویٰ ہے. اب وہ غصے میں آ گیا, وہ ایسے ہی منتخب مزاج غصے میں آ گیا. غصے میں آ کے کہتا ہے تیرا کی خیال ہے اس بارے میں؟ یہ جو انہوں نے کہا کیا تیرا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں میری شکل تو نہیں نظر آتا, میں نے کہا میں حضور کا غلام ہوں, تینے میری شکل تو نہیں پتا چلتا میں کتنا غلام ہوں. بالکل ایسے وہ سادہ بندے تھے, بہت کلیئر تھے. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ تجھے میرا چہرہ دیکھ کے پتا لگ جانا چاہیے تھا کہ میں حضور کا نوکر ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کہا وہ کذاب ہی ہوتا ہے. اور اگے لفظ بولیا بظاہر میں دسنا کھاتا جو بندے سن, انہوں نے فکر کا لیول, علمی لیول پہ کہتے ہیں 7 سمندراں کا پانی تو لے کے اپنے کو لے آئے نا, پھر تیری ایک جھوٹا ہونا تیرا ختم نہیں ہوتا, کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا. اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا, پھر پوچھا تیرا کی خیال ہے؟ کہتے بھی ایسے ایک ایک عضو اس نے کاٹا ہے, ایک ایک عضو کاٹا ہے, اور ہر عضو کٹنے کے باوجود اسی شان سے کھڑے رہے. اور جب گردن کاٹی, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں, پیار والا واقعہ لمبا بتانے والا. جب گردن کاٹی, جیسے ہی گردن کٹی تو ہاں گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ خوف نہیں آتا,
مجھے خوف نہیں آتا. تم دیکھ نہیں رہے تھے تیرے پیچھے کتنے جلاد اور کتنے لوگ کھڑے ہوئے. انہیں کیا جناب میں جو مدینہ چلا نا تو میرے 11 بچے رہے, کوئی دودھ پی لینے, کوئی چھوٹا چل دینے, کوئی تھوڑا اٹھتے چل دینے. میں پیچھے مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا تو میں انہوں نے سمجھا تو جو کرنا کرنا. اور جب ان کی شہادت ہوئی حضور نے بڑے پیار سے مدینہ میں فرمایا کہ میرے حبیب کی شہادت ہو. اب حبیب خدا جس کو کہیں کہ میرے حبیب کی شہادت ہو گئی, کیا درجہ ہوگا, کیا کمال ہوگا. تو ایک یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں, یہ یاد ہمیں رہنا چاہیے. یہ ختم نبوت کے پہلے شہید صحابی ہیں. ایک مختصر سی بات اور, وہ بھی بڑے پیارے صحابی ہیں, ان کا نام ابو دجانہ ہے. وہ اس وقت شہید ہوئے تھے جب اس کو قتل کیا وہ جنگ میں. جنگ یمامہ میرے دوستو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جنگ یمامہ سے پہلے 74 جنگیں لڑی گئی. حضور کی قیادت میں, حضور کی توجہ میں 74 جنگیں لڑی گئی. 74 جنگوں میں 259 صرف صحابی شہید ہوئے. صرف جنگ یمامہ جو کہ ختم نبوت میں بھی لڑی گئی, اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے, جن میں شاید 600 حفاظ تھے. ان میں ایک ابو دجانہ تھا. ابو دجانہ کا میں ساتھ تعارف کرانا, دل ذوق میرا چاہ رہا ہے کہ میں تعارف کروا دوں. ابو دجانہ اتنے پیارے آدمی تھے, آپ حضور کے ساتھ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر سفر میں حضور کے ساتھ رہے. بدر سے لے کے اور فتح مکہ تک ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے, ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. اور جتنی بشارتیں ہیں بدر کے صحابہ کے لیے آئی, اس میں بھی آپ شمار ہوتے تھے. صلح حدیبیہ والے ساتھیوں کے لیے آئی, ان میں بھی آپ شمار ہوتے تھے. احد پہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا نا. احد پہ تو آپ پہ احد کا تو ہیرو جو ہے وہ ابو دجانہ تھا. حضور نے اپنی تلوار مبارک کہی کہ آج میری تلوار کا حقدار کون ہے, تو 3 صحابہ کھڑے گئے. کون آج میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ 3 صحابہ کھڑے ہوئے. ایک جناب عمر, ایک جناب زبیر بن عوام, اور ایک جناب ابو دجانہ. حضور نے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا کر دی. حضرت عمر فوراً حضرت زبیر کے دل میں آیا کہ یہ کیا کرے گا جو میں نہیں کر سکتا, میں تو حضور کا کزن بھی لگتا ہوں. اور اچھا یہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے, میں اس کو زیادہ کر سکتا تھا. پھر وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے. ایسے 3000 کے لشکر کو اچھا جب تک لے کے نکلے نا تو ماتھے پہ سرخ پٹی باندھی اور ایسے اکڑ کے میدان میں آئے. وہ فرمایا گیا کہ ادروائز یہ اکڑ پسند نہیں ہے, لیکن دشمن کے خلاف بھی پسند ہے. اور ایسے گزر گئے اور اس میں جا کے سارے لوگ کاٹتے ہوئے نکل گئے. اینڈ پہ جہاں ان کی عورتیں پیچھے جو پیچھے گول شوٹ جو آ رہی تھی, تو جا کے باقی بھاگ گئی. تو ہندا ان کی تلوار کی زد میں آ گئی. ہندا کی ایسے آپ مارنے لگے تو ختم ہوتے ہیں. زبیر پیچھے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے خطرناک عورت ہے, اس کو کیوں نہیں مارا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس حضور کی تلوار ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت چونکہ جنگ میں شامل ہے, ادروائز حضور نے منع کیا ہوا ہے عورتوں کو مارنے سے اور بزرگوں کو مارنے سے, بچوں کو مارنے سے, لیکن جنگ میں شامل ہو تو مارا جا سکتا ہے. تو یہ تو جنگ میں شامل ہے, جنگ کر رہی ہے صاحب. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں حضور کی تلوار کی حق یہ ہے کہ میں اس کو عورت کے خون سے خون نہ لوں. اتنے اس وقت بھی اتنا ہوش رکھنے والے یہ صحابی تھے. ان کا ایک بہت اور خوبصورت سا واقعہ ہے. یہ نماز پڑھ کے فجر کی جلدی کر چلے جاتے تھے. نماز کے فوراً بعد یعنی دعا وغیرہ کا انتظار کیا بغیر یہ جیسے اسلام پھرتا تھا باپ کے گھر چلے جاتے تھے. بہت سے صحابہ نے نوٹ کیا کہ ایک دم سوچتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا اور حضور کے سامنے بلایا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, جلدی نماز
ایک دم سرت کرتے ہیں، فجر کی نماز جیسے ہی سلام پھرتا ہے باپ کے چلے جاتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ یہ کوالٹی دیکھیں کہ یہ حضور نے کریکٹر بلڈ کیا. ایک طرف انہوں نے بتایا وہ کتنا بڑا چاہیے جنگجو ہے، دوسری طرف اپنی کوالٹی کریکٹر کی کوالٹی دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ ایک یہودی کا ہے، تو اس پہ کھجور لگی ہوئی ہے، کھجور کا درخت. رات کو ہوا وغیرہ چلتی ہے تو کھجوریں ہمارے گھر میں گر جاتی ہیں. مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے بچے سے اٹھے انہیں بھوک لگی ہوگی تو وہ اس کی کھجوریں کہیں غلطی سے کھا نہ لیں، تو میں صبح جا کے جلدی سے سمیٹ کے اس کو گھر میں. اور جب ان سے تفصیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ ایک دن میرے بچے کے منہ میں وہ کھجور تھی تو میں نے انگلی ڈال کے نکالی. حضور نے کہا اس کو بلایا، بندہ جس کے گھر جو سایہ تھا اس کو کہا اس کے بدلے میں 10 کھجوریں میرے سے لے جنت یہ ہمیں دے دیں. وہ منافق تھا، یہ یہودی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں سودا کروں. حضرت ابوبکر صدیق پہ مان جائیے، وہ ہر ایسے موقع پہ وہ سبقت لینے میں دیر نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے ان کے 10 کھجوروں کے درخت تھے وہ اس کو دے دیے. حضور نے کہا اچھا وہ جنت پر ہی تیری ہوگی. تو یہ ابو دجانہ تھے، یہ جا کے یہ شہید ہوئے ہیں، یہ شہادت ملی ہے تو جنگ یمامہ میں ملی ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کے ان ججت شہداء میں شمار ہے. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی بات لمبی ہو گئی تو موضوع تھوڑا سا ایسا تھا، کوشش کی بہت جلدی سے لیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، تشریف لانے کا شکریہ، پیار کرنے کا شکریہ. اور یہ